فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس ویری نائس ویل ڈن، کیونکہ آپ لوگوں کے کام میں بڑی تیزی آ رہی ہے، روز بائی روز ہوم ورک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، الفاظ کے معنی نوٹ کیے جا رہے ہیں، کوسچن آنسرز پوچھے جا رہے ہیں، بلکہ ایون بعض پیرنٹس بھی رابطہ کرتے ہیں لیکچر میں کوئی چیز اضافی معلومات دینے کے لیے، کوئی چیز ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے اس ضمن میں۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا اردو کا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اپنی مدد آپ صفحہ نمبر 6 پر ہے، مقالات سر سید، یہ دیکھیں مضمون کا نام اور ماخذ، یہ دونوں چونکہ کتاب کا نام ہے انورٹڈ کاماز میں درج ہے، مصنف سر سید احمد خان ہے، انورٹڈ کاماز میں نہیں ہے، ٹیسٹ ہے۔ کل کے لیکچر میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، گورنمنٹ فیاض ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جسٹ یہ کوسچن لکھنا ہے پیج کے اوپر، نوٹ بک کے اوپر، گورنمنٹ فیاض ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ نیچے جواب کی ہیڈنگ لگا دیں گے۔ کل اس کا سمجھا دیا تھا، صرف معنی سمجھانے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہم گورنمنٹ سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ ہوم ورک ہے، لکھوائے گئے تمام الفاظ کے معنی کتاب پر گرین یا ریڈ قلم سے تحریر کریں۔ بہت امپورٹنٹ اہم حصہ ہے یہ، کیونکہ جو معنی یہاں بتائے گئے ہیں کلاس میں ہم سے اگنور ہو جاتے ہیں لیکچر کے دوران۔ یہاں پر تو ہے، ہیں، کا، کے، کی پر ان الفاظ کو چھوڑ کر ہر لفظ کے معنی بتا دیے تو آپ کے ایک اپنے نوٹس تیار ہو سکتے ہیں۔ نمبر نیچے لکھ دیا گیا ہے، اس پر آپ اپنا ہوم ورک بھیجیں گے۔ تو لیسن شروع کرتے ہیں۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین، قومی انتظام یا عمدہ قوانین، یہ دیکھیں یورپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ان کے اجرا کی خواہش چاہتے ہیں۔ قوم چاہتی ہے کہ ملک میں اچھا انتظام ہو یا اچھے قوانین ہو، کیوں؟ تاکہ ہم ترقی حاصل کر لیں۔ ویسے ہم ترقی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ملک میں عمدہ انتظام اور عمدہ قانون نہیں ہوگا۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ اس خیال کو مصنف نے دو نام دیے، ایک قدیمی ہے، پرانا ہے، نئی نسل کا نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہے ہیں۔ دوسرا غلط بھی ہے، درست نہیں ہے۔ یہ خیال، یہ تصور، یہ نظریہ یا سوچ جو ہے یہ غلط ہے اور قدیمی بھی ہے، سچا اصول۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غلط ہے یہ والا کہ قومی انتظام یا عمدہ قوانین ترقی نہیں دلوا سکتے، عزیز طلبہ اس سے پہلے کے لیکچر میں، کل کے لیکچر میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، ہم نے نہیں سر سید احمد خان نے، کہ حکومت، حکمران، لیڈر جس سے ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں ترقی حاصل کرنے کی، وہ کیوں ناکام ہوتے ہیں یا ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج دوسرا پہلو ہے کہ قومی انتظام یا عمدہ قوانین جو ہیں وہ ہمیں ترقی نہیں دلوا سکتے، تو پھر بھی ہمیں سچے اصول کی ضرورت ہے۔ تو سچا اصول ولیم ڈریگن نے پیش کیا، یہ ایک مفکر ہیں، دانشور ہیں، سیاسی رہنما ہیں آئرلینڈ کے۔ ڈبلن ایک شہر کا نام ہے، یہاں دستکاری کی، ہاتھوں سے مختلف خوبصورت چیزیں بنانا دستکاری کہلاتے ہیں۔ اس کی ایک نمائش گاہ تھی، ان چیزوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جانا۔ اس میں ان چیزوں کی کہ دستکاری اور ڈبلن اور نمائش گاہ، اس کا وہ نہیں ہے۔ اصل میں اس نمائش گاہ میں تقریر کے دوران انہوں نے سچا اصول پیش کیا تھا، اس میں کہا تھا سچا اصول پیش کیا، ہمارا کام اس سے ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں کہ کوئی قوم کیسے آزاد ہو سکتی ہے، تو اسی وقت تب مجھے یعنی ولیم ڈریگن کو میرا ملک جو ہم نے آزاد کرایا اور میرے ملک کے باشندے لوگ جنہوں نے وطن کو آزاد کرانے میں ایک کردار ادا کیا۔ اب یہ دیکھیں آزادی بھی ملک کی ہے تو اس میں لوگوں نے کردار ادا کیے، مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ سوال کیوں یاد آتے ہیں؟ یاد آ جاتے ہیں اس لیے کہ آزادی صرف لوگ دلوا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ یعنی آزادی کے ضمن میں حکمران یا قوانین، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہ لوگ ہیں، یہ خود کروا سکتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے، ولیم ڈریگن کہتے ہیں کہ کوئی ملک کیسے آزاد ہوگا، بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، ملک کو آزاد کرنے کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ باتیں کیا سنی ہیں کہ حکمران کریں، قوانین کریں، سیاسی پارٹیاں بن جائیں، وہ کریں، جلسے جلوس کریں، یہ باتیں ہم نے بھی سنی تھیں۔ مگر میرے دل میں، ولیم ڈریگن نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک بہت بڑا اور مضبوط یقین ہے۔ یقین کی دیکھیں دو خوبیاں بیان کرنی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیسا ہے، بڑا ہے اور مضبوط یقین ہے۔ مجھے اس بات پر اچھی طرح بھروسہ ہے کہ کیا ہماری محنت، ہماری آزادی، اب یہ کوئی بھی کام ہے تو محنت سے ہے،
اور ہماری آزادی جو ہے ہمارے اوپر منحصر ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں کوئی اور نہیں دلوا سکتا. یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے قوانین کی اور اس سے بات ہو رہی تھی حکمران کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت اور ہماری آزادی کا انحصار منحصر ان پر ہے. ولیم ڈراگن نے ان کو غلط ثابت کر دیا. میں یقین کرتا ہوں, مجھے ایک اور بات پر پکا یقین ہے. وہ کون سی بات ہے کہ اگر نمبر 1 ہم محنت کیے جاویں, انڈر لائن میں نے کر دیا, متروک لفظ ہے, مسلسل کام کرتے رہیں. نمبر 2 اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں. عزیز طلبہ, یہ بہت اہم چیز ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمارے اندر قوت ہے, طاقت ہے, کام کرنے کی صلاحیت ہے, آگے بڑھنے کی لگن ہے. وہ قوت جو ہے اس کو ہم ٹھیک طور پر استعمال نہیں کر پاتے ہیں, درست استعمال نہیں ہے. مطلب ہم اپنی تمام انرجیز کو موبائلز پر استعمال کر لیتے ہیں. ہم اگر ان انرجیز کو بکس پر استعمال کریں تو نتیجہ کہاں سے کہاں پہنچے گا. قوت تو ہم استعمال کر رہے ہیں, ذہن استعمال ہو رہا ہے, لیکن وہ سارا ذہن یہاں استعمال ہونے کی بجائے یہاں استعمال ہو رہا ہے. اس وجہ سے دیکھیں جو ولیم ڈراگن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ٹھیک ہے. اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں. ہمیں بلکہ ہر انسان کو کام کرنے کی طاقت قوت دی گئی ہے, اس کا درست استعمال کرنا. تو اس کا پھل کیا ملے گا, نتیجہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب کوئی موقع نہیں ہے ترقی کا, اس کے علاوہ اور کوئی امکان نہیں ہے. اس کے علاوہ, کس کے علاوہ؟ نمبر 1 مسلسل کام کرنا, محنت کرنا. نمبر 2 اپنی قوتوں کو مختلف غلط راستوں پر استعمال نہ کرنا. یہ 2 طریقے بس بتا دیے. کوئی توقع, کوئی امید بھی اس کے علاوہ اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے. ہماری ترقی اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے, ان 2 چیزوں کے علاوہ. ولیم ڈراگن کا یہ ایک اصول ہے, یاد رکھیے, یہ بہت پیارا ہے. سب سے پیارا جملہ اس کتاب کا مجھے یہ لگا, وہ یہ کہ ہم سب کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا بڑا ذریعہ کیسے ہوگی, وجہ کیا ہوگی, سبب کیا نکالیں, کس طریقے سے ہوگی؟ تو نمبر 1 چیز بتا دی, استقلال. ہم محنت کرتے ہیں لیکن ہم تھک جاتے ہیں, مستقل مزاجی ہم میں نہیں ہوتی ہے. یعنی کام جب شروع کر دیں تو بغیر رکے کام کرتے رہیں, یہ استقلال ہے. درمیان میں ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ غیر مستقل مزاجی ہے. جیسے فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ شروع میں محنت کرتے ہیں, کتاب کے پہلے صفحوں پر بڑا اچھا کام کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اس چیز میں فرق پڑ جاتا ہے. جب اس چیز میں فرق پڑتا ہے, پہلی چیز یہ ہے, دوسری چیز محنت ہے. زیادہ کام کرنے کو محنت کہتے ہیں, خود کو تھکا دینے کو. یاد رکھیے گا کہ پڑھنا محنت نہیں ہے, پڑھ کر اپنے آپ کو تھکا دینا محنت ہے. جب آپ محنت کریں گے اور جب آپ مستقل مزاج محنت کریں گے تو یہ ذریعہ بن جائے گا کامیابی کا. آپ انٹری ٹیسٹ, آپ میڈیکل کالج, آپ انجینئرنگ یونیورسٹیز جانا چاہتے ہیں کامیابی کے لیے, یہ 2 ٹپس ہیں ولیم ڈراگن نے بتائے ہیں. استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے, کتاب میں لکھیں. اگر فرض کرو ہم یعنی قوم دلی ولولے سے کسی کام کے لیے دل میں جوش پیدا ہو جانا پہلی چیز ہے. دوسری کیا ہے؟ محنت اوپر ہو گیا, یعنی زیادہ کام کرنا. اس سے کام کیے جائیں, اپنا کام جاری رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے پورا یقین ہے, ولیم ڈراگن یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ تھوڑے زمانے میں, ڈیئر اسٹوڈنٹ, بہت کم وقت لگے گا کہ ہماری حالت, یعنی ہم بھی بہتر ہو جائیں گے, ہماری حالت بھی اچھی ہو جائے گی, کم وقت لگے گا. ایک عمدہ قوم کی مانند ہو جائے گی, ہم بھی ایک اچھی قوم کی طرح ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ویسٹرنز کو فالو کرتے ہیں کہ یہ ویسٹ کے لوگ, یورپ کے لوگ, یہ عمدہ قوم ہوتے ہیں. سویلائزیشن اچھا ہے, ڈریس اچھے ہیں, کھانا پینا اچھا ہے, گاڑیاں ہیں, صاف ستھری سڑکیں ہیں, عمدہ قوم ہے. ہم عمدہ قوم ہو جائیں گے کیسے؟ یہ دیکھیں یہاں واپس ہیں. اگر ہم دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو تھوڑے زمانے میں ہماری حالت ایک عمدہ قوم کی مانند ہو جائے گی. پھر ہمیں کیا ہوگا؟ نمبر 1 ہم آرام اور سکھ کی زندگی حاصل کریں گے. نمبر 2 ہمیں خوشگوار زندگی حاصل ہوگی. نمبر 3 آزادی, ہر فرد بغیر روک ٹوک کے اپنا کام کرے گا. یہ 3 چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی. نیکسٹ پیراگراف پر ہے, انسان کی اگلی پشتوں پر. یہ بہت اہم پیراگراف ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو تمہید باندھ دوں کہ پردادا نے کام کیا, محنت کی, محنت کر کے ایک ترقی کی ایک حالت دادا کو دے دی. دادا نے محنت کی, اس ترقی کی حالت کو مزید ترقی دے کر ہمارے والد کو دے دی.
والد نے اس کو اور زیادہ ترقی دے کر ہمارے حوالے کر دی، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسے اور زیادہ ترقی دے کر اگلی نسلوں کو دینا ہے۔ یہ نیچر ہے بھئی، اس نیچر پر چلنے۔ یہ دنیا ساری ایسی نہیں تھی عزیز طلباء جیسے میں اور آپ ابھی جی رہے ہیں۔ پنکھے لگے ہوئے ہیں، بجلی آن ہے، کمرے ٹھنڈے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، اور صاف ستھرا لباس پہنا ہوا ہے، کھانے پینے کو سب کچھ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ پردادا نے تھوڑا سا کام کیا ہے، پھر دادا نے کام کیا ہے، پھر والد نے کام کیا ہے، تو تب آج ہم اس حالت میں ہیں۔ اب ہم نے اس سے آگے مزید اس میں ترقی دے کر آگے دینا ہے۔ انسان کی اگلی پشتوں، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، دادا پردادا وغیرہ، ان کے حالات پر خیال کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غربت میں تھے۔ اپنے والد صاحب کی زبان سے یہ قصے سنتے ہوں گے، اپنے دادا کے زمانے کے، اپنے زمانے کے، کہ وہ غربت میں تھے، کھانے کو اتنے اچھے وسائل نہیں تھے جیسے ہمیں ہیں، مگر انہوں نے محنت سے کام لیا تو آج ہماری حالت بہتر ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت، کہ ہماری جو حالت ہے، ہم ان کی وجہ سے ترقی یافتہ حالت میں ہیں۔ اس وقت ہم جو یہ موبائل کے ذریعے لیکچر دے رہے ہیں اور آپ موبائل کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ موجودہ ترقی کی حالت میں میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ہماری پرانی پشتوں نے اس میں کام کیا ہوا ہے، اس جگہ تک ہمیں پہنچائے ہوئے۔ ہم ان کی وجہ سے ترقی یافتہ حالت میں ہیں۔ انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں، اب اس میں یہ دیکھیں، یہ نسل در نسل کام ہے، پردادا، پھر دادا، پھر والد، پھر ہم، اس میں سے کوئی چیز مسنگ نہیں ہے۔ نسل در نسل کے کاموں، ہر نسل محنت سے تھوڑی تھوڑی ترقی کرتا ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ محنتی۔ ہمارے یہ لوگ جو ہیں محنتی تھے، پہلے لوگ بہت کام کرتے تھے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں بھی جن ڈراگن نے بھی کہا تھا، مستقل مزاج محنت کرنے والے لوگ تھے، یعنی بغیر تھکے بغیر رکے کام کرتے تھے۔ ان میں بے شمار لوگ تھے، کوئی زمین کے جوتنے والے تھے، نہ گرمی نہ سردی دیکھتے، زمینوں میں ہل چلاتے۔ نئی نئی باتوں کی ایجاد کرنے والے ہم سے پرانے لوگ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ کانوں کے کھودنے والے ہی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ترقی کے لیے کوئلہ، نمک، لوہا، سونا، چاندی، ان کی کانیں کھودی ہیں۔ مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالا ہے، پہلے لوگوں نے زمین کے نیچے سے چھپے ہوئے خزانے نکالے ہیں ہمارے لیے۔ آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں، انہوں نے دادا پر دادا بڑی بڑی مشینوں پر کام کر کے قوم کو ترقی دلوائی ہے۔ ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، کسی ایک پیشے کا کیا ذکر ہے، تمام پیشے والوں نے ہمیں یہ ترقی یافتہ میری اور آپ کی جو حالت ہے، ان میں بہت سارے لوگ ہنرمند ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، کاریگروں نے کام کیا ہے، شاعروں نے کام کیا ہے۔ شاعروں نے کیسے کام کیا؟ شاعروں نے شاعری کے ذریعے، جیسے اقبال کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ ہم سے گزشتہ لوگوں کے، جن لوگوں نے ترقی دلوائی ہے، اس میں شاعروں کا بھی نام شامل ہے، تو اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ شاعر کیسے کرتے ہیں۔ شاعر تو قوم کی اصلاح کرتے ہیں، جیسے اقبال کی مثال ہے۔ اسی طرح حکیموں نے، فلسفیوں نے، دانشوروں نے اپنے لیکچرز، اپنے خطبوں کے ذریعے قوم کی اصلاح کی ہے۔ اس میں مثال سر سید احمد خان کا میں نے نام لکھ دیا۔ اس کے علاوہ فلسفوں ہیں، دانشور ہیں، یہ وہ پہلے لوگ ہیں جو کام کر چکے ہیں، انہی میں ملکی منتظمین بھی ہیں۔ ہم سب کچھ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ترقی کریں گے، یہ تو سب سے آخر میں آ رہے ہیں، اس سے پہلے کتنے لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ حکمران اور لیڈر جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، ان سب لوگوں نے کام کر کے انسان کو موجودہ ترقی، اس وقت جو میری اور آپ کی ترقی یافتہ حالت ہے، یہ اوپر بیان کیے گئے لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہے۔ اس ترقی یافتہ حالت میں پہنچانے میں، ترقی دینے میں بڑی مدد دی ہے۔ گزشتہ لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، گزشتہ نسلوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ایک نسل یعنی موجودہ نسل ہم، دوسری نسل پہلے گزرے ہوئے لوگ یعنی دادا پر دادا کی محنت، انہوں نے کام کیا تھا، عمارت بنائی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھنے تھی، دادا نے پردادا کی ترقی کی حالت پر ایک عمارت بنائی ہے، یہ عمارت بن گئی ہے۔ یہ عمارت دادا کی بنی ہوئی ہے۔ ابھی والد نے اس جو دادا کی ترقی یافتہ حالت تھی، اس پر عمارت بنا کر یہ عمارت بنا لی ہے۔ یعنی پہلی نسل نے کام کیا ہے، اس پر مزید کام کر کے ایک اور ترقی کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے، اور اس کو ترقی یافتہ حالت میں اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہر ایک، دیکھیں
ترقی یافتہ حالت ہے، مزید ترقی دی ہے، اور زیادہ ترقی دی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ مزید زیادہ ترقی دینی ہے، ہم نے اس کو اگلی نسل میں اعلیٰ درجے پر پہنچانا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں، ہمارے دادا پردادا جو بہترین کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو تہذیب و شائستگی میں موجودہ ترقی یافتہ بہترین حالت کی عمارت کے معمار ہیں، ہماری جو اتنی اچھی حالت ہے، اس عمارت کے تعمیر کرنے والے ہمارے دادا پردادا ہیں، ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ اور دیکھیں کیسے کام کیا ہے، لگاتار کام کیا ہے، مسلسل کام کیا ہے، رکا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پردادا کے بعد دادا نے کیا ہے، دادا کے بعد والد نے کیا ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز مسنگ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لگاتار کام کرنا۔ پھر ایک دوسرے کے بعد ہونے سے، یہ کیا ہے؟ پردادا، دادا، والد سب ایک دوسرے کے بعد ہیں، سب ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے ہیں اور کام کر رہے ہیں، درمیان میں کسی نے کام چھوڑا نہیں ہے۔ جب کام چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ بے ترتیبی ہوگی۔ بے ترتیبی کیا ہوگی؟ بے ترتیبی ہوگی۔ پردادا نے کام کیا، درمیان میں دادا نے عیش و عشرت والی زندگی گزاری۔ یہ بات غور سے سن لیں، پردادا نے کام کیا، دادا نے کام نہیں کیا۔ دادا نے عیش و عشرت والی زندگی گزاری، دادا نے جب عیش و عشرت والی زندگی گزاری، نقصان کس کو اٹھانا پڑا؟ آپ کے والد کو اٹھانا پڑا۔ کیوں؟ بے ترتیبی نہیں تھی۔ پردادا کے بعد اگر دادا نہ کرے تو بے ترتیبی ہو جاتی ہے اور ترقی نہیں ہوتی۔ ترتیب سے کیا ہوگا؟ ترتیب یہ ہوگا کہ سب کام کریں گے، پردادا، دادا، والد۔ اب جب پردادا بھی کام کرے گا، والد نے بھی محنت کی ہے، دادا نے بھی کی ہے، والد نے بھی کی ہے، اب سوچو آپ اور میں محنت نہیں کریں گے، ہم اگر عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے تو ہم آنے والی نسلوں کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ترتیب سے ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نیچر کی گردش نے، یہ فطرت کے اصول کے مطابق ہے، یہ فطری اصول ہے کہ دادا سے چیز پردادا سے چیز دادا کے پاس، دادا سے چیز والد کے پاس، اور والد سے ہمارے پاس آ گئی موجودہ نسل، یعنی ہم اور آپ۔ نیچر نے وہ ترقی ہمارے حوالے کر دی ہے، ہم اس کے وارث ہو گئے۔ ورثہ میں پردادا نے دادا کو چیزیں دی تھیں ترقی یافتہ حالت میں، دادا نے ترقی کر کے ایک حالت والد صاحب کو دی، والد نے ہمیں دی۔ یاد رکھیے گا، اس سے مراد زمین اور جائیداد نہیں ہے، ہماری ترقی یافتہ حالت ہے جائیداد کا، اس لیے میں نے لکھ دیا زمین مکان، اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد موجودہ ترقی یافتہ حالت ہے۔ آپ کا پینٹ پہننا، آپ کا پتلون پہننا، آپ کا آرام دہ زندگی گزارنا، آپ کا اچھا کھانا پینا، آپ کے پاس جدید سہولیات میسر ہونا، یہ والی چیزیں آپ کے والد صاحب کو آپ کے دادا نے منتقل کی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ حالت آپ کے دادا کے ذریعے ہوئی ہے۔ تو اور کیا ہے؟ وہ زرخیز ہے، بہت وافر چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، بے بہا ہے، لاتعداد چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، جو یہ جائیداد ہمارے پرکھوں، ہم سے پہلے کے لوگ یعنی پردادا وغیرہ نے بڑی ہوشیاری سے، عقل مندی سے کام کر کے ترقی حاصل کی ہے۔ اور دوسری چیز محنت سے کام کیا ہے، بہت زیادہ کام کر کے ترقی حاصل کی ہے، مہیا ہوئی ہے، ہمیں مل گئی ہے۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی، ہمیں اس مقصد کے لیے یہ جائیداد نہیں دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جو مل چکی ہیں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اصل میں ہم اس جائیداد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو اس جائیداد کے ساتھ جو ہمیں آج کی حالت ملی ہوئی ہے، مستے مارے سرگنج ہے خزانے کے اوپر بیٹھا سانپ، یہ ترقی یافتہ حالت ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دے دی ہے۔ اس کے اوپر ہم کیسے بیٹھے ہیں؟ ہم ایک سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت ہی کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی خود استعمال نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم خود بھی اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر رہے، کر کے ختم کر دیں گے، آنے والوں کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ بلکہ اس کے مقابلے میں، یہ ہمیں اس کے مقابلے میں کیوں دی گئی ہے؟ ہمیں اس لیے دی گئی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو موجودہ ترقی یافتہ حالت کو ترقی دیں، اس حالت کو بہتر بنائیں۔ پر دادا نے محنت کر کے حالت کو بہتر بنا کر دادا کے حوالے کیا، دادا نے حالت کو بہتر بنا کے جو ہے والد کے حوالے کیا، والد نے اور اچھی حالت میں ہمیں دے دیا۔ اس حالت کو ہم نے بہتر بنانا ہے، ترقی یافتہ حالت میں اور زیادہ ترقی دینی ہے، آئندہ نسلوں یعنی آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ جاویں، ان کے حوالے کر دیں۔ مگر افسوس، سر سید کہتے ہیں بہت دکھ ہوا، 100 بار افسوس، ہزار بار افسوس، یعنی بہت زیادہ افسوس، دکھ ہوا کہ ہماری قوم، ہم لوگ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ان پرکھوں کی، پردادا وغیرہ کی، بزرگوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد جو ہماری ترقی یافتہ حالت ہے، اس کو بھی گرا دیا، اس کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیسٹ اور ہوم ورک آپ کے سامنے ہے. امید کی جاتی ہے کہ لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر نیچے درج ہے، اس پر آپ کوسچن پوچھ سکتے ہیں. شکریہ، والسلام، خدا حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.